بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، تو کل سے انڈیا کے اندر آپ کے عرس پاک کی 3 روزہ تقریبات شروع ہو رہی ہیں۔ آپ کے القابات میں سے ہے کہ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں، اور آپ کا مشہور لقب خواجہ غریب نواز ہے۔ آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، عطائے رسول بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی خاص عطا کا نام جو ہے وہ خواجہ خواجگان ہے۔ آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین حسن، جن کا شمار سنجر کے امرائے روس میں ہوتا تھا، انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ کی والدہ انتہائی متقیہ اور پرہیزگار تھیں۔ جب خواجہ صاحب کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی ان کا انتقال ہو گیا، اور وراثت کے اندر ایک باغ اور ایک پن چکی تھی کہ جس سے آپ جو ہے وہ اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں اور آپ گزارا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ آئے، مجذوب بزرگ تھے، اور ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو خواجہ صاحب نے ان کا بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا، انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش آئے، اور تازہ انگوروں کا ایک خوشہ ان کو پیش کیا۔ حضرت ابراہیم جو مجذوب تھے، ان کی نگاہ جب خواجہ صاحب کے اوپر پڑی تو انہوں نے خواجہ صاحب کو ایک کھلی تل یا سرسوں کا پھول کا ایک ٹکڑا چبا کر ان کے منہ میں ڈالا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا تو آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آپ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو اپنے دین کے لیے جو ہے وہ کشادہ فرما دے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر اس کے بعد 15 سال کی عمر کے بعد آپ نے سمرقند کا سفر اختیار کیا، مولانا شرف الدین ان سے آپ نے پڑھا، اسی طرح بے شمار علماء سے آپ نے دین کا پہلے علم حاصل کیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اسی طرح خواجہ صاحب کو دیکھیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کر دیکھیں، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں نا، جو اولیاء تھے، انہوں نے سب سے پہلے دین کا علم پڑھا ہے، انہوں نے سب سے پہلے دین کا علم پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی ہے۔ یہ صرف اور صرف علماء یہ عوام کے ساتھ دھوکہ لوگ کرتے ہیں، جعلی پیر کہ نہیں جی ہماری نمازیں مکے کے اندر ہوتی ہیں، مدینے کے اندر ہوتی ہیں، یہ علماء تو ویسے بولتے رہتے ہیں، حالانکہ حدیث ہے واضح طور پر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ لوگوں کو علماء سے ویسے ہی یہ لوگ متنفر کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر پہلی سیڑھی ہے علم۔ اگر علم نہیں ہے تو فقیری کس چیز کا نام ہے؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے علم پڑھا، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک علم کا حلقہ تھا اور دوسرا ذکر کا حلقہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حلقے کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم یعنی شریعت اور طریقت یہ دین کے 2 پر ہیں، شریعت اور طریقت یہ دین کے 2 پر ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ علم کے بغیر انسان کو طریقت آ جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان کو جو ہے وہ طریقت آ جائے اور شریعت کا نام ہی نہ ہو، یا صرف شریعت ہو یعنی علم پڑھ لے اور عمل بالکل ہی نہ ہو، اور بندہ یہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کہ مارکاتور بن چکا ہوں، میں پتہ نہیں افلاطون بن گیا ہوں یا ارسطو بن گیا ہوں۔ تو وہ اس کے پاس صرف علم تو ہوگا
اگر عمل نہیں ہے تو ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو یہ جسم کے لیے یعنی انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ تو اسی طرح دین کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک دین ہے اور دوسرا اس کے اندر ہے علم ہے، کہ بندہ دین سیکھے پہلے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آہستہ آہستہ درجات عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، پھر دوبارہ باتوں سے بات آ گئی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کہنا کہ جی عورتوں کے ساتھ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ مولویوں کے اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ عورتوں کو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گلے بھی لگا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے دم بھی کر رہے ہیں، اور اتنے دن تو پاکستان کے اندر جعلی پیر پکڑے گئے ہیں کہ جن کو حیا تک نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ دین سے دوری کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، اور یہ سارا گند ہمیں اٹھانا پڑتا ہے اور ہمیں یہ صاف کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسے پیروں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ عورتیں ہوتی ہیں کچے ذہن کی ہوتی ہیں، جی آپ اس چھپڑی کے اندر سارے کپڑے اتار کے نہا لیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، اللہ آپ کو اولاد دے دے گا۔ تو شریعت کے اندر کم از کم اعتقاد بھی کوئی چیز ہوتا ہے، توکل علی اللہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن نے لائی گلی تو او دے نال ہی ٹور چلی، جن نے ذرا دو کو گلاں کیتیاں اہل بیت دیاں گلاں کیتیاں تو جناب او دے نال ٹور پہ جے اگر کوئی ہو رہا ہے، یہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان اس کو اپنی طرف کا جو ہے نا صحیح طریقے سے کمان حاصل نہیں ہوتا، نہ تو اس نے کبھی علم پڑھا ہوتا ہے نہ اس نے کوئی سیکھا ہوتا ہے۔ تو عورتیں بھی ایسی جہالت کی وجہ، میں نے بڑی بڑی پڑھی لکھی عورتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی پڑھی لکھی عورتیں، لیکن ان کے گھر اس طرح برباد ہو گئے ہیں، وہ زیادتی کے شکار ہو گئی ہیں۔ یعنی اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ان کے دماغ میں یعنی علم نہیں ہے، تو صرف دنیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے اچھا پتہ نہیں ایسے بھی ہوگا، پتہ نہیں ایسے بھی ہوگا، اور آگے ایسے فراڈیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کالا جادو کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، راتوں رات آپ کا کام ہو جائے گا، بچہ جو ہے آپ کے یہاں پیدا ہو جائے گا، آپ کی ساس مر جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دین سے بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ دوری کی وجہ سے ہم اب خواجہ صاحب کو پڑھ کر دیکھ لیں، میں نے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے اندر یہ ہو کہ خواجہ صاحب نے کبھی کسی عورت کے ساتھ نامحرم عورت کے ساتھ مصافحہ کیا ہو۔ میں نے ایک واقعہ بھی آپ کے بارے میں نہیں پڑھا۔ ابھی میں نے اتنی کتابیں چند دنوں سے ان کے بارے میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، بلکہ ابھی میں رات کو پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک عورت ہے، اس کے بچے کو ناحق پھانسی ہو گئی۔ وہ عورت آئی خواجہ صاحب کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی کہ پورا شہر گواہ ہے کہ میرا بچہ بے قصور ہے، لیکن حاکم نے پھانسی دے دی ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کے پاس جاتے ہیں، میت پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی جو عصا مبارک تھا ان کا جو لاٹھی تھی، تو وہ اس بچے کو لگائیں اور کہا کہ اگر تو واقعی ہی بے قصور ہے تو اللہ کا ایک عاجز بندہ اللہ کے حکم سے تجھے کہتا ہے کہ تو زندہ ہو جا۔ وہ بچہ اسی وقت زندہ ہو کر خواجہ صاحب کے قدموں میں پڑ گیا۔ تو یہ تو تھے کوئی اللہ کے ولی تھے جن کے پاس کرامتیں تھیں، ایسے تو نہیں 90 لاکھ لوگوں کو ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ لیکن آج کے لوگوں کے پاس کیا، آج کے پیروں کے پاس کیا ہے، سوائے دنیا کاریں بنا لینی ہیں، کوٹھیاں بنا لینی ہیں، ٹائل پتھر لگا لینا ہے، پراڈوں بنائی ہیں، پتہ نہیں ان کے رہن سہن ہی ختم ہی نہیں ہوتے، ان کے لچھے دنیا کے ختم نہیں ہوتے کہ ہٹو جی بچو جی پیر آ رہے ہیں جن کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو ایسے نہیں کرنا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، تکبیر ہو چکی تھی، یاد رکھیں یہ حدیث ہے، تکبیر ہو چکی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کرانے لگے تو ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی، کہیں وہ بدو تھا گاؤں سے آیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تھی، آپ نے اس کی بات کو سنا اور اتنی دیر تک سنتے رہے، وہ باتیں بتاتا رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سر چکرانے لگے تھے۔ جب اس کی بات مکمل ہو گئی حضور علیہ السلام نے اس کو تسلی دی، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ ایک عورت نے آگے ہاتھ کر دیا اس طرح سلام کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا اصافح بالنساء، کہ میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ آئے تو دین کے نام کے اوپر صحیح بات ہے کاروبار بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھیں صحیح ان لوگوں کے حالات کیا ہیں، آتا جاتا ہے ان کو ہے کچھ نہیں، قرآن پاک کے صحیح طریقے سے کلمہ نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، 6 کلمے نہیں جعلی پیروں کو آتے، جو تو صحیح ہے، ہم تو ظاہر بات ہے بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، تو تبھی مصلی رسول پہ بیٹھ کے ہم خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کے جو شیخ تھے نا، شیخ ان کا نام تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔
حضرت خواجہ عثمان ہارونی ان کا نام تھا، لوگ ہارونی بھی پڑھتے ہیں، خیر تو یہ آپ کے جو ہے وہ شیخ تھے، اور آپ کے بزرگ اور آپ کے شیخ آپ کو خانہ کعبہ لے کر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کی کہ باری تعالیٰ میری پوری زندگی کی کمائی جو ہے یہ نوجوان ہے، اے اللہ اس کو جو ہے نا ہدایت کا راستہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کو دین کے اندر استقامت عطا فرما۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے اندر خواجہ صاحب کے ماموں لگتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے اندر خواجہ صاحب کے ماموں لگتے ہیں، وہ بات لمبی ہو جانی وہ کرنا۔ جس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو خواجہ صاحب پہاڑی پہ چلہ کاٹ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بل علی سری، کہ بلکہ میرے سر کے اوپر بھی غوث پاک کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی غوث پاک کا قدم ہے، اور میری گردن کے اوپر بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں سے ساری بات جو ہے نا وہ شروع ہوئی کہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف لوگوں کو جو ہے وہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا ان کی صرف کرامتیں سنائی ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے چلہ کتنا کاٹا، انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی، انہوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز، رات ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہینہ ہے، آپ نے رمضان شریف کے اندر 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، یعنی ہر روز ایک قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، ہر رات ایک قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، اور نماز تراویح کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، یعنی 30 اور 30 اور ایک 61 قرآن پاک آپ رمضان شریف کے اندر۔ اور جس جگہ آپ کا مزار بنا ہے وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، 7000 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ جو بزرگان دین تھے یہ اللہ کے ولی بنے کیسے ہیں۔ تو ہم نے تو صرف یہ دیکھ لیا کہ یہ بن گئے ہیں، یہ ولی ہے، اچھا جی فلاں پیر ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، تو ہم نے جا کے اس کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے، یا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی مرادیں جو ہے وہ شروع کر دی۔ یہ دیکھے کہ یہ دین کا پابند بھی ہے کہ نہیں، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی کرتا ہے کہ نہیں، کہ بس ویسے ہی اس نے کھانے کے پخانے بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں، یہ جو سارے گند ہیں نا جعلی پیروں کے، آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں۔ میں کوئی چند دن پہلے مجھے بات یاد آ گئی، میں دیکھ رہا تھا ابھی تو میرا نیٹ بھی چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جعلی پیر ہے، لال داڑھی اس نے رکھی ہے، ایک عورت آئی اس کے پاس دم کرانے کے لیے، اس کو اس نے یعنی چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ عورت تھی بڑی سمجھدار، اس نے کیمرے وغیرہ لگائے، سارا کچھ لگایا، ساری اس کی ریکارڈنگ کر لی، بھائی وغیرہ اس کے باہر تھے۔ اب وہ اپنے جوتوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو مار رہی ہے، اس کے چہرے کے اوپر مار رہی ہے، اس کے سر کے اوپر مار رہی ہے، اس کے بھائیوں نے پھر اس کو پکڑا۔ اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں کہ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا وہ بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، جن کو نماز کہنے جی یہ مولویاں نے گلاں نے، جی انہاں دی گلاں نے، فلاں دی گلاں نے۔ کدی آج تک یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کوئی نماز قضا بھی کی ہو۔ جب قضا بھی کی ہے نا، قضا بھی کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، 13 رجب کو آپ کا جو ہے آپ کی ولادت ہے، اور خانہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، خانہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، کہ یہ وہاں پر زمانہ قدیم سے رواج تھا کہ رجب کے پہلے 15 دن جو ہے خانہ کعبے کا دروازہ کھولا جاتا، اور عورتیں جو ہے مردوں سے 1-2 دن پہلے خانہ کعبہ شریف کے اندر جا کر عبادت کرتی ہیں، یا اپنے ہاں جو بھی رسمیں تھیں ان کی کرتی ہیں۔ تو جس وقت یہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی حضرت فاطمہ، تو وہ بھی اندر تشریف لے کر گئیں۔ تو ان کے ہاں جو درد کی وجہ سے وہاں پر یعنی تکلیف ہوئی، اور وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانہ کعبہ شریف کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان بزرگان دین کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں کہ نبی اکرم اچھا میں بات کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک مرتبہ مقام صحابہ ہے، مقام صحابہ آپ نیٹ سے دیکھیں تو آپ کو ویڈیو مل جائیں گی۔ یہ جو غزوہ خیبر ہے نا، خیبر کا قلعہ، خیبر کے قلعے سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو راستے کے اندر ہی جو ہے نا تھوڑا سا فاصلے کے اوپر ہے یہ مقام ہے، مقام صحابہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کر لی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میں نے آرام کرنا ہے، تو اپنی گود پیش کر دی۔
تو جس وقت عصر کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا کہ علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام، بخاری شریف ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان علی طاعتک و طاعت نبیک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ ایک نماز تو لوگ جو ہے نا ظہر کے ساتھ عصر پڑھتے ہیں اور اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء پڑھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے حضرت علی کا نام لینے والے کہ ایک نماز قضا ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا بھی کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار نہیں رکھا کہ جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں نا، اللہ کے نبی ان کے ساتھ ادھار ہے نہیں رکھتے۔ اسی وقت دعا کی ہے اور رد شمس ہوا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر واقع ہے۔ اسی وقت سورج جو وہ واپس آیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ آئے تو جعلی پیر بنے ہوئے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو بات خیر یہ کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ سے واپس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان کے اندر لگا دی ہے۔ جب واپس آئے غوث پاک کو ملے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ جب تم نے ہندوستان جانا ہے نا تو راستے کے اندر حضرت عثمان، راستے کے اندر علی بن عثمان حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے اندر ان کا مزار ہے، تم نے وہاں سے ہو کے جانا ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے اندر آئے، یہاں پہ چلا کاٹا، یہاں سے اس وقت جب نیٹ بھی نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسی بارگاہ گنج بخش، گنج بخش، بخش امر کا صیغہ ہے اور اس کے اوپر اسم داخل کرے تو اس میں فاعل بن جاتا ہے کہ خزانے لٹانے والے ہیں گنج بخش فیض عالم، اور کائنات کے اندر یہ ہستی ایک روحانی فیض تقسیم کرنے والی ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا یہ مظہر ہیں، اللہ کا نور یہاں پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں یہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ اور ناکسارہ پیر کامل کامل آرا رہنما، جو کمزور ہیں ان کے لیے کامل پیر ہیں اور جو کامل ہیں ان کے لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہنما ہے۔ 1000 سال پہلے کہا ہوا شعر آج بھی لوگوں کی زبانوں کے اوپر جاری ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کی کرامات کو میں بیان کروں گا، آپ کی بارگاہ کے اندر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔